بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقامت دین فرض ہے۔ اس موضوع کے اوپر ایک کتابچہ مولانا سید احمد عروج قادری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس کا ہم انشاءاللہ سلسلے وار مطالعہ کریں گے۔ اس کتابچے میں قرآن مجید اور سنت کے دلائل سے واضح کیا گیا کہ اقامت دین کو فرض ہم اپنی جی سے نہیں کہتے، بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ نے تمام مسلمانوں پر عائد کیا ہے۔ یہی ان کا نصب العین اور مقصد وجود ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ اس فریضے کو ادا کر کے ہی ہم اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفتوں اور مشکلات کے ہجوم میں بھی مولانا نے اس نصب العین کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی اپنے اس نصب العین کو ترک کرنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہم سے خوش ہو اور تمام دنیا ناراض ہو تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو لکھا کہ مجھے کوئی مختصر نصیحت لکھ بھیجیے۔ انہوں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث لکھ بھیجی، جس کی ترجمانی یوں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پسندیدہ اور ناپسندیدہ فیوریبل اور انفیوریبل حالات میں سمع اور طاعت پر بیعت کی، اور اس بات پر بیعت کی کہ ہم ہر معاملے میں حق بات کہیں، جہاں بھی رہیں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کو خوش رکھو، چاہے اس کی وجہ سے تمام دنیا تم سے ناراض ہو جائے۔ دعا یہ اس کتابچے کا مختصر سا یہ تھا، پیش لفظ تھا۔ اس کے بعد اب ہم اس کا جو موضوع ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اقامت دین کا مطلب۔ اقامت دین کے فرض اور واجب ہونے کی دلیلیں پیش کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا مطلب اور مفہوم واضح کر دیا جائے۔ اقامت دین میں دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جو اب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر اور باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، اکانومی، معاشرت، سوشل ایشوز اور سیاست پولیٹکس تک انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہو۔ یہ دین جس طرح رضا الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق اور تقسیم کے بغیر اس پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جائے، اور ہر طرح سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام گوشوں میں اس طرح جاری اور نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، انڈیویجول ڈیولپمنٹ، معاشرے کی تعمیر، سوسائٹی کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل، اسٹیٹ کی تشکیل، سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو، دین اسلام کے مطابق ہو۔ تو دستور جماعت اسلامی ہند کی اس عبارت میں دین اور اقامت دین کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے،
اس کا حاصل یہ ہے کہ دین اسلام کو اس کے تمام احکام اور قوانین اور اس کی تمام تعلیمات اور ہدایات کے ساتھ پوری انسانی زندگی کا دین بنایا جائے۔ زندگی کو چند شعبوں اور چند خانوں میں تقسیم کر کے بعض اسلام کی پیروی کرنا اور بعض میں غیر اسلام کی پیروی کرنا قطعاً غلط ہے۔ جس طرح مسجد میں اسلام کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح بازار میں، اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں بھی اس کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسلام کے خلاف قانون بنانا یا اپنے جی سے گھڑے ہوئے احکام صادر کرنا اللہ سے بغاوت کرنا ہے، جو اس پوری کائنات کا تنہا بادشاہ اور برحق حکمراں ہے، اور جب تک یہ بغاوت ختم اور اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو اقامت دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اقامت دین کا مثالی نمونہ۔ اس دین کی اقامت کا مثالی اور بہترین نمونہ وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے قائم فرمایا۔ اس مثالی نمونے کے لیے خلافت راشدہ، خلافت علی منہاج النبوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق خلافت، حکومت الہیہ اور اسلامی حکومت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو حکومت قائم کی تھی، اس میں بغیر کسی تفریق اور تقسیم کے پورے دین اسلام کی مخلصانہ پیروی کی جاتی تھی، اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں میں اسلام اس طرح جاری اور نافذ کر دیا گیا تھا کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل ٹھیک اسی دین کے مطابق تھی۔ اس مملکت میں جا کر ہر شخص اپنی کھلی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتا تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآنی معاشرہ کیسا ہوتا ہے اور اقامت دین کا مفہوم کیا ہے۔ جس طرح ایک کھڑے ہوئے شخص کے قد و قامت، جسمانی ساخت، رنگ و روپ اور چہرے مہرے کو پہچاننے کے لیے 2 آنکھیں کافی ہیں، اسی طرح اقامت دین کا صحیح مفہوم جاننے کے لیے عہد رسالت و عہد خلافت راشدہ کا مثالی نمونہ کافی ہے، جس کی بلند قامتی اور اس کے تمام رنگ و روپ تاریخ کے صفحات نے محفوظ کر لیے ہیں۔ یہ مثالی نمونہ صرف نمونہ ہی نہیں ہے بلکہ فریضہ اقامت دین کی ایک روشن دلیل بھی ہے۔ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا نتیجہ۔ سینکڑوں سال سے مسلمان جس زوال اور انحطاط کا شکار ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان بھی عام طور سے دین اسلام کو اسی طرح کا ایک مذہب سمجھتے ہیں جس طرح کے اور دوسرے مذاہب پائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے اندر مذہب کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، وراثت اور اسی طرح کے چند مسئلوں تک محدود کر دیا ہے۔ ان کے نزدیک وعظ اور نصیحت کی مجلسوں، میلاد کی محفلوں اور کلمہ و نماز کی تعلیم سے دین اور ایمان کے تمام تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ باقی رہی سیاست اور حکومت تو انہوں نے اسے دنیا داری کے خانے میں ڈال کر اسے دنیا دار لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس میں قصور مسلمان عوام کا نہیں بلکہ ان خاص لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کے دماغوں میں دین اسلام کا یہ محدود مفہوم اتارا اور جمایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب جماعت اسلامی اور اس طرح کی دوسری جماعتوں کی صحیح اور کوشش نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی دین اسلام کے بارے میں یہ بے بنیاد خیال ختم ہوتا جا رہا ہے، اور مسلمان اسے پوری زندگی کا مکمل نظام اور قانون سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں قرآن مجید کی آیات اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی دلیلوں سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد اور ان کا نصب العین کیا ہے، اور کس چیز کو ان کی تمام کوششوں اور جدوجہد کا مرکز ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے دلائل۔ اگلا ٹاپک، اقامت دین مسلمانوں پہ فرض ہے
اور اس کے فرض اور واجب ہونے کی دلائل سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ ہم اس کی دلیلیں اختصار کے ساتھ ذیل کے چند نکات کے تحت پیش کریں گے۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد۔ دوسرا، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور رسالت کا مقصد۔ تیسرا، قرآن اور اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں نازل کرنے کا مقصد۔ چوتھا، اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے خلاف حکم چلانے اور فیصلہ کرنے والے کافر، ظالم اور فاسق ہیں۔ پانچواں، چور کا ہاتھ کاٹنے اور زانی کو کوڑے لگانے کا حکم۔ چھٹا، اقامت دین کے لفظ کے ساتھ قرآن کا صریح حکم۔ ساتواں، دین اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے والوں سے مدد کا وعدہ۔ آٹھواں، غلبہ دین کی جدوجہد میں مال خرچ نہ کرنے والوں اور جان چرانے والوں کا حکم۔ نواں، انسان اور جنات کو پیدا کرنے کی غرض۔ دسواں، امت مسلمہ کا نظم العین اور اس کا مقصد حیات۔ یعنی ان 10 نکات میں سے ہر نکتہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنا، اس کو قائم کرنا اور قرآن مجید کے تمام قوانین کو نافذ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری اور ان کی زندگی کا اہم ترین فریضہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں پہلی دلیل۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں سب سے پہلے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے سب سے پہلے پیغمبر بھی تھے۔ اس لیے انہیں دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد ہوگا اس کے اہم ترین فریضہ حیات ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، ان کی حیثیت کیا تھی اور انہیں کس ہدایت کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا تھا، اس کا مفصل بیان سورہ بقرہ کی آیت 30 سے آیت 39 تک پھیلا ہوا ہے۔ وہ آیتیں واضح الفاظ میں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خلافت و نیابت کے عظیم ترین کام کی انجام دہی کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اور یہی ان کی تخلیق کا مقصد تھا۔ اس دنیا میں ان کی حیثیت اللہ کے خلیفہ اور نائب کی تھی۔ آیت خلافت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا صدر الدین اصلاحی تحریر فرماتے ہیں، خلیفہ اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی کی ملک میں اس کے سونپے ہوئے اختیارات اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ خلیفہ مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے۔ اس کے اختیارات ذاتی نہیں بلکہ مالک کے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ وہ ذاتی منشا کے مطابق کام کرنے کا حق نہیں رکھتا بلکہ اس کا کام مالک کے منشا کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے کو مالک سمجھ بیٹھے اور تفویض کیے ہوئے اختیارات کو من مانے طریقے سے استعمال کرنے لگے یا اصل مالک کے سوا کسی اور کو مالک تسلیم کر کے اس کی منشا کی پیروی اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے لگے تو یہ سب نمک حرامی، غداری اور بغاوت کے افعال ہوں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ یہ منصب خلافت اس کے تاج عظمت کا وہ درخشاں گوہر ہے جو کسی بھی مخلوق کو نہیں بخشا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے سلسلے بیان میں اس بے نظیر نعمت کا ذکر بھی ایک خاص اہتمام سے فرمایا۔ پرس کی جناب سے ملائکہ کے سامنے تخلیق آدم سے پہلے ہی اس کے ارادے کا ذکر، اور وہ بھی اسی منصب خلافتی کا نام لے کر اس کی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ شاید انسان کے اس نوعی شرف کا اس سے اونچا خیال اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب انسان کی جس طرح یہ خود ناشناسی اور اپنی تحقیر ہے کہ وہ ان مخلوقات کے آگے سر نیاز خم کر دے جن پر اس کو
دنیا جن پر اس کو نیابتی، آقائی اور حکمرانی کا مقام بخشا گیا ہے۔ اسی طرح اس کی یہ خود فریبی، خیانت اور غداری ہوگی کہ وہ اپنے اصل مالک کی مرضیات سے بے نیاز ہو کر من مانی طریقے سے زندگی بسر کرنے لگے۔ اس سلسلے میں انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس کی اصل حقیقت ٹھیک ٹھیک بیان کر دی گئی ہے، اور نوع انسانی کی تاریخ کا وہ باب پیش کر دیا گیا جس کے معلوم کرنے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں ہے۔ اس باب سے جو اہم نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ان نتائج سے بہت زیادہ قیمتی اور فلاح بخش ہیں، جنہیں زمین کی تہوں سے متفرق ہڈیاں نکال کر اور انہیں قیاس سے ربط دے کر اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر مولانا عبدالماجد دریابادی اپنی تفسیر قرآن میں لکھتے ہیں، اور خلیفۃ اللہ وہ ہے جو زمین پر اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرے۔ ہمارے اگلے مفسرین نے اس کے بارے میں جو کچھ تحریر فرمایا، ہم یہاں صرف اس کا ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ امام بغوی اپنی تفسیر معلم التنزیل میں لکھتے ہیں، اور صحیح بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر اس کے احکام کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے۔ تفسیر خازن میں اس کی تائید ان الفاظ میں کی گئی، اور صحیح قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی زمین میں اس کی حدود کی اقامت کرنے اور اس کے فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ کی تفسیر جلالین میں یہ ہے، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کرنے میں میری نیابت کرے گا، اور وہ خلیفہ آدم ہے۔ تفسیر بیضاوی میں اس طرح ہے، اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کا قائم مقام اور اس کا نائب ہو، اور اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اس لیے کہ وہ زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح ہر نبی اللہ کے خلیفہ تھے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو زمین کی آبادی، لوگوں کے امور کی تدبیر، ان کے نفوذ کی تکمیل اور ان پر احکام الہی کی تنفیذ کے لیے اپنا خلیفہ بنایا تھا۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کسی نائب کا محتاج ہے، بلکہ اس لیے کہ جن لوگوں پر اس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ بلا واسطہ اس کے اوامر اور اس کے فیض کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح کی عبارت روح المانی میں بھی ہے، جس کے ابتدائی جملے یہ ہیں: آدم علیہ السلام زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، اور اسی طرح تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ تھے۔ مفسرین کرام کی ان عبارتوں سے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہوا کہ نہ صرف حضرت آدم علیہ السلام بلکہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو خلافت عرضی عطا کی گئی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ زمین کی آبادی، لوگوں کے لیے سیاست کی انجام دہی، یعنی ان کے تمام امور اور معاملات کا انتظام اور تدبیر، ان کے نفوذ کی تکمیل، اللہ کے شرعی فیصلوں کی تنفیذ اور حدود الہی کی اقامت۔ ہم نے اوپر دستور جماعت اسلامی ہند کے حوالے سے اقامت دین کا جو مطلب و مفہوم واضح کیا، وہ اس کے سوا اور کیا ہے؟ مفسرین کرام نے ان 4 نکات میں جو کچھ فرمایا ہے، اس سے انسانی زندگی کا کون سا شعبہ خارج ہے؟ مسلمانوں پر اقامت دین کے فرض اور واجب ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ جو کام انسان کی غایت تخلیق اور اس کا مقصد وجود ہو وہ بھی اس پر فرض نہ ہوگا، تو آخر کون سا کام اس پر فرض ہوگا؟ سورۃ البقرہ کی آیت 30 میں جو ہے خلیفہ کے علاوہ خلیفہ کا لفظ ایک جگہ اور قرآن میں آیا ہے، سورہ سوات کے اندر۔ اس کا ترجمہ آیت نمبر 26، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے داؤد، ہم نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے، لہٰذا تم لوگوں میں حق اور انصاف کے ساتھ حکومت کرو
اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اس آیت میں اللہ نے صراحت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب کہا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا کہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون عدل کے مطابق حکومت کرے اور مقدمات کا فیصلہ سنائے۔ اگرچہ منشأ تخلیق کے لحاظ سے تو ہر انسان اللہ کا خلیفہ ہے، لیکن اس عظیم منصب کی عین فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ منصب صفات کے ساتھ مشروط ہو، غیر مشروط نہ ہو۔ اس کے اہل اور جائز حقدار وہی لوگ ہوں جو اللہ کی خلافت کے حق کو وفاداری کے ساتھ ادا کرے، اور جو لوگ اس حق کو ادا نہ کریں وہ اللہ کے خلیفہ نہیں بلکہ اس کے باغی اور غدار ہیں۔ جو مومنین صالحین ہی خلافت الہیہ کے مستحق ہیں تو ان کے منصب کا یہ عین تقاضا ہے کہ وہ دوسرے گرے ہوئے انسانوں کو بغاوت کی پستی سے اٹھا کر انہیں خلافت الہی کی بلندی تک پہنچانے کی سعی کرے۔ اوپر کی تفصیل سے یہ بات خود ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو جو خدمت سپرد کی ہے وہ ایک ایسے نظام کے متقاضی ہے جس کی بنیاد نیابت الہی کے نظریے پر رکھی گئی ہو، کیونکہ اس کے بغیر یہ خدمت پوری طرح انجام نہیں دی جا سکتی۔ آگے کا سلسلہ انشاءاللہ آئندہ جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔